اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ شیطان یعنی بالکل دھتکارا گیا ہے، وہ بھٹکاتا ہے۔ قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو سورہ نحل کی 98 آیت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو۔ تو پہلے ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جو ہے شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے شیطان جو دھتکارا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے، مطلب یہ ہے کہ شروع ہو رہا ہے جو رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا ہے، فارسی میں اس کو مہربان بولتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ہم بالکل رحم کے قابل ہیں، ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور تو اس سے بڑا کم ناسمجھ نہیں ہوگا۔ تو یہ رحم کھا کے ہم پہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں، لہذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدے کی چیز مل رہی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا سبیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں پر غور کیا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ ضلالت یعنی گمراہی، غلط راستے کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی غلط راستے پہ ڈال دیں۔ اب یہ جو الذین اوتوا نصیبا من کتاب، یعنی وہ لوگ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یہ یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ مکمل کتاب تو قرآن تھی، قرآن ہے۔ سورہ مائدہ کی 3 آیت ہے، یوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ توریت، زبور، انجیل، اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی تھیں یہ مکمل قانون نہیں تھا۔ یہ دیکھیے قرآن کے ایک ایک حرف پہ غور کرنا ہے، سنگولر ہے، پلورل ہے، کیا مطلب۔ اب یہ الذین اوتوا الکتاب اگر بول دیتے تو بیچ میں نصیب کیوں ڈال دیے، حصہ کیوں ڈال دیے؟ تو معلوم ہو رہا ہے دیکھو قرآن کی یہ شان ہے کہ اب تک جتنی کتابیں آئی ہیں وہ سارے قانون کا حصہ تھی، کیونکہ ہیومن ایوولوشن ہو رہا تھا ابھی، یعنی سوسائٹی جو ہے ایوالو ہو رہی تھی۔ اب جیسا بعض بزرگ لوگ اپنے تقاریر میں مثال دیتے ہیں کہ بھئی ایک بچہ چھوٹا رہتا، اس کے کپڑے تھوڑے دن کے بعد چھوٹے ہو جاتے، پھر تھوڑے دن کے بعد اور چھوٹے ہو جاتے، لیکن ایک وقت جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کپڑے چھوٹے نہیں ہوتے، مکمل وہ ایک لباس جو ہے وہ ہمیشہ پہن سکتا ہے، جیسا آج کل ٹیریکاٹ، ٹیریلین وغیرہ ہے۔ تو اس طریقے سے انسانیت کی جیسی جیسی ضرورت تھی ویسے قوانین آتے گئے، توریت، انجیل، زبور وغیرہ کی شکل میں یہاں بھی آئے۔ لیکن قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مکمل کتاب تھی، جو انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کی 3 آیت میں پڑھیں گے کہ آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام چنا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ گمراہی خریدتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے، یہ جو جن کو کتاب دی گئی، ایک حصہ دیا گیا ہے، وہ جنت کا راستہ نہیں خریدتے بلکہ دوزخ کا راستہ خریدتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی خصوصاً یہ بڑی خاص بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ ضلالت کس کو بولتے ہیں؟ گمراہی۔ جنت کے راستے پہ آپ سیدھا جا رہے ہیں اور اس پہ سے جو ہٹا دیا۔ اب دیکھیے، اب ایک چیز ہے کہ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اہل کتاب کی جو کوشش ہے ہم کو دین سے ہٹانے کی، اس کی ایک بہترین مثال ٹی وی ہے۔ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، انالیسس بتا رہا ہوں۔ میرے ایک پہچانتی ریٹائر ہو کے آئے، ان کے بیٹے ملے، بولا کیا ہے بھی والد صاحب کا کیسا گزرا؟ تو بولے صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی ہے، آؤٹ اسکرٹس پہ رہتے تھے، بولے دن رات تلاوت قرآن اور احادیث میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد میں 3-4 مہینے کے بعد پھر میں بولے کیا ہے بھائی سلام بولو کیسے ہیں؟ تو ابھی چل رہی ہے تلاوت۔ تو بولے نہیں صاحب ہمارے ایریا میں کیبل آ گیا ہے، کیبل نیٹ ورک آ گیا ہے، مجھے بڑا افسوس ہے، 1 منٹ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ دیکھیں مجھے خود رونگٹے کھڑے رہ رہے ہیں، 1 منٹ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یعنی فجر سے جو ٹی وی آن ہوتا ہے تو سوتے وقت تک جو ہے ٹی وی گھر میں آن رہتا ہے، برابر سنتے رہتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں سمجھ رہے، یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے کہ تم کو ٹائم ہی نہیں ملنا سوچنے کی ہم حکومت کر رہے ہیں۔ یہ بہت گہری سازش ہے۔
تم کو ٹائم ہی نہیں ملنا ہمارے بارے میں سوچنے کے کہ کیا کر رہے ہیں ہم، عراق میں کیا کر رہے ہیں، افغانستان میں کیا کر رہے ہیں، فلسطین میں کیا کر رہے ہیں. تم بس انوالوڈ رہو. کیسے انوالوڈ رہو؟ تم کو میوزک ہے، میوزک کا چینل ہے. تم کو سٹوریز پسند ہیں تو سیریلز چل رہے ہیں. ہاں، تم کو ایجوکیشنل چیزیں ہونا ہے تو پھر ایجوکیشنل پروگرام بھی ہے. یعنی کوئی کسی بھی انٹرسٹ کو آپ لے لیجئے، آپ ٹی وی پہ دیکھ لیجئے. اور ہم لوگ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اس سے ہمارا وقت ڈیوائڈ ہو جا رہا ہے. اور ایسی بے چینی کہ میں تو اکثر دعوتوں میں دیکھتا ہوں، گھروں میں جو دعوت ہوئے وہ سیریل کا ٹائم ہوتے ہی تمام ڈسکشنز چھوڑ کے ایک لوگ جا کے وہ ٹی وی کے روم میں بیٹھ جاتے، کیونکہ نہیں معلوم کیا ہوئیں گا، مر جائیں گے. اگر یہ نہیں معلوم ہوا کہ آج کیا ہوا سیریل میں تو مر جائیں گے، کل کیسا ہوئیں گا. ایسی بے چینی تو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب تم کو جنت کے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ تمام ترکیبیں چل رہے ہیں کہ تم اللہ کے بارے میں سوچو ہی مت تم. اور شیطان یہ بتا دیا کہ اللہ غفور و رحیم ہے، شدید العقاب نہیں بتایا، غفور و رحیم ہے. تو بولے اس طریقے سے جو ہے یہ پھر ویسٹرن کلچر میں انوالو کر دیے. اور ایک واقعہ یاد آیا، ریاض میں ایسی درس قرآن چلتا تھا تو تھوڑے دن کے بعد کوئی والد صاحب بولے کہ بھئی میری بچی جب اسکول جاتی تیار ہوتی تو ویسٹرن میوزک لگاتی اور وہ ڈانس کرتے ہوئے تیار ہوتی تھی. اللہ کا فضل ہے یہ درس سننے کے بعد خیرات لگا کے تیار ہوتی. تو معلوم ہوا کہ اس کا توڑ قرآن ہے. آپ قرآن پہ لگ جائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا، آپ قرآن پہ نہیں لگ رہے ہیں تو آپ جڑے ہوئے ہیں اس سے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے واقف ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ یعنی دوست کی حیثیت سے بھی کافی ہے اور مددگار کی حیثیت سے بھی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کو دوست ماننا نا، یہ دوستی کی تو باتیں ہیں نا، یہ دشمن کی باتیں نہیں ہیں. قرآن اور حدیث کے ذریعے جو ہم تک پہنچ رہی ہیں یہ ہمارے دوست کی باتیں ہیں. یہ ولی کون ہوتا ہے؟ تولا کس کو بولتے ہیں؟ بار بار کسی کی طرف پلٹنا. ایسا دوست جس کے طرف آپ بار بار پلٹتے ہیں. بعض لوگ ہیں آپ کے پیسے والے دوست ہیں، ان سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے ان کو جو ہے اپنے راز میں نہیں لیتے. ولی کون ہوتا ہے؟ جو راز کا دوست رہتا ہے. تو اللہ سے راز و نیاز کرو، اپنی باتیں اللہ سے منواؤ. اللہ سے بہتر کوئی دوست نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ سے بہتر جو ہے کوئی مددگار نہیں ہو سکتے. کفا باللہ، اللہ تعالیٰ کافی ہے نصیر اور بل. من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اور یہ جو لوگ یہودی ہیں جو وہ اپنے کلموں کو یعنی بات کو یا جملے کو یا مطلب کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. یہ اپنی یعنی جو ان کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. یعنی یہ اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ کی 79 آیت میں دیکھ چکے تھے ہم کہ یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم ان کتابوں کا ریفرنس دیتے تفسیر قرآن میں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس میں تحریف ہو گئی ہے ان کی کتابوں میں. دیکھیے ایک بات آپ صحیح سمجھ کے ریفر کر دیے، ان کا آرگیومنٹ یہ ہوگا پھر دوسری چیزیں بھی صحیح ہیں، یہ کہیں کو لیا آپ نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ توریت سے کچھ چیزیں لکھ کے لے کے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدلنے لگا غصے سے. تو کسی نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہو کیسی حالت ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، رک گئے. پھر آپ نے کہا کہ رضیت باللہ ربا و اسلامی دینوں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، میں اللہ کا اپنا پالنے والا ہونے پر، اسلام کا اپنا دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول ہونے پر راضی ہوں، خوش ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جو کلام لایا، مجھ پہ جو کلام نازل ہوتا ہے قرآن، یہ فائنل ہے. ارے فائنل چھوڑ کے سیمی فائنل کھیل رہے ہیں. ایک مکمل کتاب پڑھنا چھوڑ کے جو ہے آپ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جنرل نالج میں بھئی بائبل بھی پڑھیں، توریت بھی پڑھیں، وہ بھی پڑھیں اور دیکھیں بھئی یہاں بات آ رہی ہے کہ تحریف ہوئی ہے، اس میں اس کا مطلب بدل دیا گیا ہے. انشاءاللہ یہ بات آگے آ گئی. اور پھر یقولون سمعنا و عصینا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. یہ ان کا اتنی ہمت ہوتی ہے. وسما، اور آپ سنیے، غیر مسمن، اور نہ سن سکیں آپ. ورائنا لیم بالسنتہم،
اور رائنا کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خیال کیجئے، دیکھیے ہمارا خیال کیجئے، لیکن اس کا تلفظ اگر بدل کے بولیں تو ایک مطلب اس کے چرواہے کے ہوتے ہیں جو بکریاں چراتا ہے، ایک مطلب نعوذ باللہ بیوقوف کے ہوتے ہیں۔ تو زبان کو موڑ کے، تو اس کی بھی ایک بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کوئی یہودی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کو کہا کہ السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم، تو سام کا مطلب موت ہو تم پر، السلام علیکم موت ہو تم پر۔ تو رسول اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک گئی اور کہا کہ آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ وعلیکم، تم پر بھی۔ تو یہ سلام علیکم کے بجائے سلام علیکم بول دیا۔ تو اس طریقے کی حرکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے۔ تو حالانکہ اگر یہ تلفظ رائنا اگر بولتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے طرف خیال کیجئے۔ وہ تانم فی الدین، اور وہ دین میں تانے کرتے ہیں، فالٹ فائنڈنگ۔ دیکھیے یہ نوٹ کرتے چلے جائیے، ہم لوگوں میں بھی ایسی باتیں ہیں، دین میں تان کرنا۔ ارے چلو حضرت آپ کے ملاٹوں کو دیکھیں، ارے بھائی دیکھیے ایسی بات مت کیجئے، دین کے لوگ ہیں، وہ کسی درسگاہ سے جو ہے علم حاصل کر کے نکلے ہیں، ان کا جتنا لیول آف ایجوکیشن ہے اس لیول پہ وہ سمجھا رہے ہیں، ان کی بے عزتی کر کے بات مت کیجئے۔ ہمارے پاس تو یہ ہو گیا عشاء کی نماز کی اذان ہو رہی ہے، بیٹھ کے جو ہے بزرگان دین کو ان کو گالی گلوچ ہو رہی ہے، اعتراضات ہو رہے ہیں اور نماز کو نہیں گئے، اور سمجھ رہے کہ دین کا حق ادا کر دیے کہ اتنا سیریس ڈسکشن ہوا، ہم مولوی ملاٹوں کو لتھاڑ دیا آپس میں، بولے بہت بڑا کام کرے دین کا کنٹریبیوشن۔ تو یہ دین میں تان کرنا، فالٹ فائنڈنگ کرنا، دیکھیے ایک ہے شریعت کی پابندی کر رہا ہے، ایک ہے جیسا ڈاکٹر اقبال ہیں، ان کا لیول آف تھنکنگ الگ ہی تھا، آج عام آدمی نہیں سمجھ سک رہا ان کو، تو اپنے اپنے زمانے میں ان کا مقام رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ دین میں فالٹ فائنڈنگ، کچھ تو بھی جو ہے بات نکلنا، اونچے پائجامے، یہ بڑے بڑے داڑیاں لے کے، ہم لوگ بولتے سو بول رہا ہوں میں، دوسروں کا چھوڑیے، دوسرے تو ریسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے، کیا تماشا ہے حضرت آپ کے دین کا۔ ایک صاحب مجھے، میں آفس میں تھا جب، بولے ہولیا بنا لیے ہیں ہم لوگ، یہ اونچے اونچے پائجامے، یہ بڑے بڑے داڑیاں۔ میں نے دیکھیے ہولیا وہ نہیں بنائے، ہولیا ہم بنا لیے ہیں پینٹ شرٹ پہن کے، وہ تو مصنون لباس میں ہے، مصنون طریقے میں ہے وہ۔ تو یہ تانے دیتے ہیں دین میں اہل کتاب مسلمانوں کو، وَلَوْ أَنَّهُمْ خَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، اور اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اوبے کیے، اور سنیے، وَانظُرْنَا، اور ہماری طرف دیکھیے، تو یہ جو ہے ان کے لیے بہتر ہوتا، وہ اقواما، اور زیادہ سیدھا ہوتا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر، ان کے انکار کی وجہ سے جو ہے ان پہ لعنت کی ہے، یعنی عذاب رحمت سے دور کر دیا۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے سوائے تھوڑے لوگوں کے، یا تھوڑا سا ایمان لائیں گے۔ اس میں مختلف دو ترجمے آئے ہیں ایسے۔ تو اب یہاں معلوم ہوا کہ یہ چار چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ جو اہل کتاب جو ہیں یہ گمراہی خریدتے ہیں، غلط راستہ خریدتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم بھی غلط راستے پہ چلے جائیں، اور پھر تیسری اللہ کی کتاب کو بدلتے ہیں، اور زو معنی، ڈبل میننگ ورڈز بولتے ہیں جس کے معنی جو ہے خراب ہوتے ہیں، اور پانچواں جو ہے دین میں تانے دیتے ہیں، فالٹ فائنڈنگ کرتے ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بتایا گیا ہے۔ دیکھیے ہم بھی ایسا نہ کریں، ایک ایک پوائنٹ اگر لیں تو ہم اسلام کے بجائے گمراہی نہ خریدیں، دوسروں کو گمراہ نہ کریں، پھر ڈبل میننگ الفاظ استعمال نہ کریں، اور پھر کلام کو بدلیں نہ۔ بھی آپسی بحث ہو رہی ہے، ڈیلی ایکسپیرینسز ہیں، بحث ہو رہی کسی صاحب کی، بیٹھ کے سنتا ہوں بعض وقت میں، ایک صاحب بولے حضرت قرآن میں ہے، وہ دوسرے صاحب خاموش ہو گئے، نہ وہ قرآن میں ہے نہ ان کو معلوم کہ یہ قرآن میں نہیں ہے۔ بحث جیتنے کے واسطے آپ بول دیے قرآن میں ہے، وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اب وہ جا کے کسی اور کو بولے گا کہ صاحب کو فلاں صاحب بول رہے تھے کہ قرآن میں، حالانکہ قرآن میں نہیں۔ تو اس طریقے کے دیکھیے یہاں بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ اہل کتاب کا واقعہ ہم کو کیوں سنا رہے ہیں، ہمارے سے کیا واسطہ؟ ہم کو بولو آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، ختم، قصہ ختم ہو گیا، یہ سب کائے کے واسطے؟ یہ اس لیے سنا رہے کہ دیکھو ان کی یہ حرکات تھی تو تم لوگ ایسی حرکتیں مت کرو، اپنے دین کو مت بیچو، غلط راستے کی طرف گائیڈ مت کرو، اور جو ہے تانے مت دو دین میں، زو مانی الفاظ مت کہو،